جب دکھایا کا تجھ کو ہوں وہ لوگ آپ کو دکھائے، کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کس نے دکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فی منامی کا، آپ کی نیند میں آپ کو دکھائے، یعنی خواب میں۔ منام کیا؟ نوم سے ہے نا، آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو خواب میں کیا نظر آئے؟ وہ لوگ آپ کو خواب میں قلیل نظر آئے، اللہ نے دکھائے۔ کون وہ لوگ؟ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں تھوڑے دکھائے تھے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی دیکھو نا، اللہ کی مہربانی تھی نا، یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں بتا رہا ہے۔ کوئی بھی مال غنیمت یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں نہیں آئی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر غور کرو۔ اور پرابلم یہی ہوتا ہے، دیکھیے ہم تھوڑا سا نا جب آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نا اپنے لیے سبق، اب آپ کہیں جی ہم کون سا بدر میں تھے، نہیں بھی وہ ہم کو جو ہوا ہمیں کیا اس چیز سے، نہیں، آپ کو اس کے اندر سے اپنے لیے سبق نکالنے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات، جب کامیابی ملتی ہے نا، نہیں جی میں نے تو ایسے کر دیا جی، پر تو پڑھائی بہت کرتی تھی، میں تو راتوں کو پڑھتی تھی، میں نے محنت بڑی کی، ویسے میں ہمیشہ سے میں بڑی ڈیڈیکیٹڈ تھی، میں تو آگے بیٹھ کے لیکچر اتنے غور سے سنتی تھی، میں پتہ نہیں کیا کرتی تھی اور کیا نہیں کرتی تھی، اس کے بعد پھولوں نے سماتے اور پارٹی ٹائم اور فلاں اور یہ اور میری کامیابی۔ اسی طرح اور بھی چیزوں میں دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ بھی کامیابی ملتی، صرف ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہونے کی بات نہیں، میں کہیں پہ بھی آپ کو کامیابی ملتی، پھر دیکھنا ہمیشہ کیا یاد آتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ اسٹریٹجی کی، میں نے ایسا کیا، میں نے وہ کیا، بس میرے یہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی میں تو بڑی فوکسڈ رہتی تھی، ہمیشہ سے میرا یہ بڑے بڑے اپنے کارنامے یاد آنے لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کیسے آپ پاس ہوئے، کیسے آپ نے یہ اتنی بڑی شاندار کامیابی، اس کے جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمیں یاد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایک موقع دکھا رہے ہیں، یاد کرو یہ، یاد کرو یہ، یاد کرو، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری مدد آئی ہے۔ وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اور ہم چلو کہہ بھی دیں نا اگر کہ بس یہ اللہ کا شکر ہے اس نے دیا، اس کے بعد آگے پھر اپنے کارنامے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو پھر کیوں ان کو تھوڑے کیوں کر کے دکھائے گا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ جاگیں میرے سوالات سے نا، کیوں دکھائے؟ سوچیں، اپنا بھی ذہن استعمال کیا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ جو ان کی اصل لیول تھا نا وہ دکھایا۔ 1000 ہونے سے نمبر سے کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کے اندر ہمت کتنی تھی، ان کی لیول کیا تھا۔ آپ کو ایک مثال دوں، یہ جو انڈیا کی ایک تھی نا وزیر اعظم اندرا گاندھی، اس سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ مسلمان تعداد میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں، 1 ارب ہو گئے ہیں، تو کہنے لگی 2 ارب ہو جائیں یا 3 ارب ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دھیان کرنا کہیں 313 نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! دشمن کو بھی پتا ہے، کافر کو بھی پتا ہے کہ 313 میں جو قوت ہے نا، اس قوت کا مقابلہ 1000 بھی نہیں کر سکتے، ان سے 3 گنا بڑھ کے جو تھے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ تو 3 گنا ہونے تو نمبر ہی ہے نا، لیکن وہ اس ایمانی قوت کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ گنتیوں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر دکھاتا تجھ کو انہیں کنہیں؟ دشمن جو کافر تھے، اگر تجھے وہ کافر کثیر دکھا دیتا لفشل تم، البتہ ہمت ہار جاتے تم۔ اب یہاں پہ جو پروناؤنز آ رہی ہیں نا، ضمیریں، ان کو آپ نے دھیان سے لکھ لینا ہے کہ کہا کس طرف ہے، ہم کس طرف ہے، تم کس طرف ہے، کدھر کو یہ ضمیر جا رہی ہے، کیا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم کون ہے؟ کافر۔ لفشل تمہاری ہمت، تم ہار جاتے، یعنی مسلمانوں تم حوصلہ چھوڑ دیتے،
بزدلی اختیار کر لیتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑنے لگتے معاملے میں. کسی نے کہنا تھا جائیں جنگ کے لیے، کسی نے کہنا تھا نہیں جاتے، کسی نے کہنا تھا پیچھے چلو. ٹھیک ہے، تو آپس میں ہی تنازع کھڑا ہو جاتا، جھگڑنے لگتے آپس میں. یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو جیت ہی نہیں سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اس سے، یعنی نہ لڑائی ہوئی نہ ہمت ہاری. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب یہ آ گیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں نے تو خواب میں اس طرح دیکھا، تو ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا، وہ تو بہت کم ہے، مجھے خواب میں آ گیا. تو اس سے ان کا جذبہ اتنا ہو گیا، ان کی ہمت اتنی ہو گئی، ان کے حوصلے بڑھ گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت دکھائی تھی، نمبر نہیں دکھایا تھا، اصلیت دکھائی تھی کہ وہ قلیل ہی ہیں تمہارے مقابلے میں. تو خواب کے اندر آپ کو یہ آنا، اور آپ نے جب لوگوں کو بتایا، انہوں نے تو تعداد ہی سمجھنی تھی نا. انہوں نے سوچا کہ اچھا اتنے کم ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا آپ کو؟ اس بات سے کیا پتا چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمت، حوصلہ ہے نا، یہ انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. حوصلہ، ہمت کرنا اور آگے بڑھنا. انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو تو سینوں کے بھیدوں کا پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ایک بات جب ہم کہتے ہیں نا علیم ہے وہ، تو ہمیں یہ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ پاسٹ کو بھی جانتا ہے، پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے، انفینٹ فیوچر کو جانتا ہے، قیامت اور اس کے بعد تک کی ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جو نہیں ہوئی، اگر وہ ہو جاتی تو کیسی ہوتی. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے نا ہمیں اللہ دنیا میں بھیج دے تو ہم یہ پھر کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تو یہ یہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو چیز نہیں بھی ہوئی وہ بھی وہ جانتا ہے کہ اگر ہو جاتی تو کیسی ہوتی. اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو فی اعینکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، یعنی تمہاری نگاہوں میں وہ کیسے نظر آ رہے تھے؟ ہم، وہ کیسے؟ کمو، تم کو، ہم، وہ، یعنی وہ کون؟ کافر. مسلمانوں کو کافر کیا نظر آتے؟ فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلا، کس وقت؟ اذ التقیتم، جب تم ملے ان کو، جب تم آمنے سامنے آئے نا، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی نہیں تھی تو وہ اس وقت ان کو نا تو وہ بہت ہی تھوڑے نظر آ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ کیا اپنے ساتھی سے، کہا کہ یہ کوئی 70 ہوں گے. اس نے کہا نہیں 100 تک لگ رہے ہیں. سمجھ آئے؟ تو تمہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نگاہ ہے نا، اس کے اوپر بھی کس کا قبضہ ہے، اس کے اوپر بھی کس کی قدرت ہے. انسان کیا دیکھتا ہے اور اس کو کیا دکھاتا ہے وہ اللہ ہی ہے. چاہے تو قلیل کو کثیر دکھا دے، چاہے تو کثیر کو قلیل دکھا دے. سبحان اللہ. انسان اپنی آنکھوں پہ بڑا ہی بھروسہ کرتا ہے، اس کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میری نظر جو دیکھ رہی ہے نا دھوکہ نہیں کھا سکتی. میں نے خود دیکھا، انسان نے خود دیکھا بھی ہو تب بھی اللہ ہی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ میری نظر غلط دیکھ سکتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. قلیل کر دیا تم کو ان کی آنکھوں میں. اچھا ان کی نظروں میں بھی یہ قلیل ہی نظر آ رہے تھے، یہ تو ویسے بھی قلیل تھے لیکن ان کو بھی یہ تھوڑے ہی نظر آ رہے تھے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی جب جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی، تاکہ وہ بھاگ نہ جائے. اگر ان کو کثیر دکھایا جاتا کہ مسلمان تو ان سے ہمارے سے ڈبل ٹرپل ہیں تو وہ تو بھاگ ہی جاتے. یہ کیا، ان کے پاس تو ایمان نہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے کون سا ایمان کے لیے لڑنا تھا. اس لیے ان کو تھوڑے دکھائے گئے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ اللہ نے لڑائی کرانی ہی ہے، اس نے حق کا بول بالا کرانا ہی ہے، اس نے طے کر لی ہے. تو ساری دیکھیں نا چیزیں، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو طے کر لیتا ہے نا کہ یہ ایسے ہونا ہے تو ہر چیز اس کے مطابق چلنے لگتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ کر کے رہنا تھا جو اس نے طے کر لیا تھا، جو کہ وہ ہو کے رہنا تھا، جو اللہ کی مشیت تھی، جو اللہ کی چاہت تھی.
تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو. سارے کام اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. سب معاملات اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے ہر معاملے کو، اس لیے کہ اختیار اللہ کا ہے نا. جہاں سمجھ نہ آئے کسی بھی بات کی، اللہ کی طرف لوٹائیں مطلب کیا؟ یعنی اللہ سے پوچھیں نا، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیں. بھروسہ اس پہ کریں. اے ایمان والو، اب یہ جنگ کے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. جب تم ملو ایک گروہ سے، ملو سے ملنے کا ملاقات کرنا نہیں، مطلب تمہاری جنگ ہو کسی گروہ کے ساتھ. فَثْبُتُوا، نمبر 1 ثابت قدم رہو، جم جاؤ، جمے رہو. ثبات بہت ضروری ہے. یعنی انسان پھر ہلے نہیں، پھر اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرح وہیں کھڑا ہو جائے، بھاگے نہیں. یعنی اگر چاہے لشکر بڑا ہے چھوٹا ہے. کیا ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی جان کی پڑتی ہے نا، تو اس کو ہوتا ہے کہ یہاں سے آئے میری جان چلی جائے گی. تو جان انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے میں اس جان کو بچاؤں. اب بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہے. فرمایا نہیں، پہلے بھی آیا تھا نا کہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیرنا، بھاگنا، صرف 2 ایکسیپشنز ہیں اس کی، جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی. جنگ کی اسٹریٹجی کے لیے، پیچھے جا کے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، یا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کوئی ایسا وار اسٹریٹجی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز کوئی بھاگ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں نا بالکل یہ بات ایکسپلین کر دیتی ہے، اور بہت ہی ہماری زندگی کی رہنما حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دشمن سے لڑنے کی آرزو نہ رکھو. یعنی یہ جو ہوتی ہے نا، یہ وش کرنا کہ جنگ ہو جائے اور ہم ان کو بتائیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر ایسے کریں گے. اور آپ کو یہ چیز بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ملتی ہے. ثابت قدمی یہ بہت ضروری ہے جنگ میں، کیونکہ جب ثابت قدمی نہ ہو تو آپ کے پاس جتنا مرضی لیٹسٹ ہتھیار ہو، اسلحہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر ثابت قدمی نہیں ہے نا، تو پھر کیا وہ سارے ہتھیار پڑے کے پڑے رہ جائیں گے اگر بھاگ ہی گئے تو جنگ کے میدان سے. اور یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ پوری تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں فوج نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے، فلاں بھاگ گئے، فلاں نے یہ کر دیا. مومن ایسا نہیں کر سکتا. اذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو بہت زیادہ. جنگ میں بھی کہا گیا اللہ کو یاد کرو، حالانکہ جنگ میں اپنی اپنی پڑ جاتی. آپ دیکھ لیں پینک کا ماحول ہو، اللہ معاف کرے، کہیں کوئی خوف و ہراس کا ماحول ہو تو انسان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بگڑر مر جاتی ہے انسان. اپنی کچھ مطلب اپنی جان بچانے کے لیے اس میں ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں یاد رہتا. فرمایا اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولنا. اور یاد کیسے کرنا؟ کثیرن، بہت زیادہ. کسی اور عبادت کا نہیں فرمایا قرآن پاک میں. نماز پڑھو کثیرن، روزے رکھو کثیرن، حج کرو کثیرن. اللہ کی یاد کو فرمایا کثیرن کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس میں کچھ لگتا نہیں، کو پیسے جاتے ہیں آپ کے، یا کوئی بہت آپ کو ہمت چاہیے اس کے لیے. اگر ایک بیمار بستر پہ بھی پڑا ہوا ہے نا، وہ بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، بہت لیٹے لیٹے یاد کر سکتا ہے. 3 مواقع پہ خاص طور پہ خاموشی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. نمبر 1 جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا. نمبر 2 جب جنازہ رکھو. اور نمبر 3 دشمن کے مقابلے میں خاموشی اختیار کریں. اور کیا کریں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. خاموشی ہوگی تو اللہ کا ذکر ہوگا.